اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تاتیہم من آیات من آیات ربہم الا کانوا عنہا موردین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی منہ پھیرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 4 سورہ الانعام پارہ وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ اب آج ہم کریں گے آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 9 تک۔ پارہ کون سا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ، اور سورت کون سی ہے؟ الانعام، 6 آیت۔ اب ہم 5ویں آیت پڑھتے ہیں سورہ الانعام کی۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر یقیناً جھٹلایا انہوں نے اس حق یعنی حقیقت کو، سچائی کو، جب بھی آئی وہ حقیقت رہنمائی ان کے پاس، پھر عنقریب آ جائے گی ان کے پاس خبریں اس قیامت کی جس کا وہ اڑاتے ہیں مذاق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی، ابھی تو وہ اس رہنمائی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آیت نمبر 6 سورہ انعام۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کہ کتنی ہلاک کر دیں ہم نے پہلے بستیاں ایسی جن کا بسنا خوشحالی سے زمین پر، کہ ایسا نہیں دیا بسیرا مقام خوشحالی کا تم کو بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور برسائی ہم نے بارش ان پر موسلا دھار، اور کر دیں ہم نے رواں نہریں ان کی بستیوں کے نیچے، پھر کر دیا ہلاک تباہ ان بستیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، جبکہ اٹھائیں ہم نے ان کے بعد قومیں دوسری اور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن قوموں نے ٹھکرایا سچے راستے کو، تو ان کو پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو ہم نے خوشحالی دی، زمین دی، اور جب موسلادھار بارش دی، نہریں دیں، اور اس بستیوں کو پھر کر دیا ہم نے ہلاک، اور نئی بستیاں اٹھائیں، نئی قومیں اٹھائیں، نئی قومیں پیدا کیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انکاری تھے، کیونکہ وہ حقیقت کو جھٹلانے والے تھے، کیونکہ وہ سچائی کو جھٹلانے والے تھے۔ آیت نمبر 7۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر نازل کرتے ہم تم پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ پر، پھر چھو کر بھی دیکھ لیتے وہ اسے اپنے ہاتھوں سے، کہتے جب بھی یہ لوگ کفر ہی، یعنی جب بھی وہ کفری کرتے چاہے ہم لکھ کر بھیج دیتے۔ انکار یعنی دین حق کا، جنہوں نے نہیں کیا مگر یہ جادو کھلا کھلا۔ آیت نمبر 8۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور کہا انہوں نے کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جو تصدیق کرتا ان کی، اور کہیں اتارا ہوتا ہم نے فرشتہ تو فیصلہ ہو چکا ہوتا معاملے کا، پھر نہ ملتی ان کو کوئی مہلت یعنی ڈھیل۔ آیت نمبر 9۔ وَلَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر اتارتے ہم فرشتے کو تب بھی بھیجتے ہم اسے انسانی شکل میں، اور مبتلا کر دیتے ہم ان کو اسی شبے میں جس میں وہ اب بھی مبتلا ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انکاری ہیں یا یہ جو منکر ہیں یا جو کفر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مانتے ہیں، اگر ہم لکھا ہوا قرآن بھیجتے جب بھی وہ یہی کہتے، اگر ہم
فرشتے بھیجتے جب بھی وہ یہی کہتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس شبے میں وہ ابھی گرفتار ہیں اسی شبے میں وہ گرفتار رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، معنیوں کے ساتھ پڑھیے، اس کی تفسیر بھی پڑھیے۔ ہم بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل اس ترجمے کے بعد کریں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ تو اپنے اہل خانہ کو بھی پڑھائیے اور سمجھ کر پڑھیے، قرآن پڑھیے اور اس کو پڑھائیے۔ اسی طرح یہی ضابطۂ اخلاق ہے، یہی ضابطۂ دین ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور اسی کو ہمیں ترویج کرنا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔